الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جو قانون اپنے نظام کے تحت مقرر کیا ہے، ساری چیزیں اسی قانون کے مطابق چل رہی ہیں، رواں اور دواں ہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، انسان، حیوان، جانور، انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز نظام کے تحت، قانون قدرت کے تحت بندھی ہوئی ہے اور اپنے اپنے کردار اور کام کو جس مقصد کے تحت رب العالمین نے انہیں وجود بخشا ہے وہ اپنا وہ مقصد پورا کر رہی ہیں. جیسے دنیا میں چیزوں کے قوانین ہیں کہ بیج ڈالا جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، سینچائی کی جاتی ہے تو پودے اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، غلے حاصل ہوتے ہیں اور دوسرے بہت سارے کام جو قانون قدرت. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوی اور اخلاقی امور میں بھی اپنے قانون مقرر کر رکھے ہیں. عزت حاصل کرنے کے قوانین ہیں، ذلیل ہونے کے قوانین ہیں، سعادت یعنی خوش بختی، آپ کی قسمت، آپ کا حال اچھا ہو، اس کے لیے اللہ کے مقررہ اصول اور ضابطے ہیں. آپ بدبخت ہو جائیں، شقی بن جائیں، اس کے لیے مقررہ قانون ہے. عام الفاظ میں مختصر سے کہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی ناکامی، اس کے لیے قانون مقرر ہے. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں. مسلمان ہی نہیں، آج کے ماحول میں دنیا کے دوسرے انسان بھی مختلف مسائل سے، بحرانوں سے دوچار ہیں. مسلمان تو بہت ہی نازک حالات میں ہیں، جانکار لوگوں کو نیند نہیں آتی. انتہائی سنگین حالات ہے پوری دنیا میں. سارے دشمنان دین کی سازشیں، منصوبے اور حملے مسلمانوں کے خلاف عام ہیں. ہم اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں، ابھی تازہ کل کا فیصلہ ہے، SIR جائز قرار دیا گیا اور لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ صرف ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ شہریت کا مسئلہ ہے، اور اس میں بہت سارے کمزور ہندوستانیوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر جو اصل نشانہ ہے مسلمان ہیں کہ آپ کی شہریت، ہماری شہریت چھین لی جائے گی اور بہت سارے حقوق سے جسے آئین نے دیا ہے محروم کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات روز ہوتے ہیں جسے سن کر، جان کر ہم تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ خوف میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کا حل ہمیں دیا ہے. ہم اس حل کو جو رب نے دیا ہے اسے حاصل کرنے کی بجائے، اسے اختیار کرنے کی بجائے بہت سارے دوسرے راستوں کو اختیار کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ آج کا دن جو تہوار کی حیثیت سے مرد اور خواتین ہم منانے آئے ہیں، یا نماز ادا کریں گے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مستطیع حضرات جو ہے اللہ کے جناب میں، بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں گے. یہ اعمال بھی جہاں ہمارے ساتھ خوشی اور عبادت کے بہت سارے پہلوؤں کو، گناہوں، مقاصد کو اپنے درمیان رکھتا ہے، وہیں ہمارے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے. جو میں نے کہا کہ آپ کو عزت کیسے ملے گی، آپ کامیاب کیسے ہوں گے، دشمنوں کے چال سے، منصوبوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھیں گے، اپنی نسلوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس کا درس عبرت بھی یہ عید الاضحیٰ کا دن ہمیں دیتا ہے اور بہت زبردست انداز میں دیتا ہے. اگر ہم ماننے کے لیے تیار ہوں، سمجھنے کے لیے سنجیدہ ہوں. ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، ظاہری اور مادی سطحی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اور جو حقیقی چیزیں ہیں، جو جوہر ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، عید الاضحیٰ کا اصل پیغام کیا ہے، ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہاری قربانی کے گوشت پوش اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. سب کو یاد ہے،
لیکن تقویٰ کہاں نظر آتا ہے؟ قربانیاں ہوتی ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، عید منا لیتے ہیں، لیکن سطحی طور پر، ظاہری طور پر میں نے جو قانون بتایا اس کا ذکر، جو ایک آیت میں نے سورہ نساء کی پڑھی تھی اس سے پچھلی والی آیت پڑھوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص نیک اعمال کرے، صالحات، اس کی تشریح دیکھیے. آپ جو نیک عمل سمجھے وہ نیک ہے، ایسا نہیں ہے. لوگوں نے ایجاد کر لیا نئی نئی عبادتیں، نئی نئی دعائیں، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، وہ عبادت اور نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل وہ ہے جو رسول نے بتایا، جس پر رسول کی مہر تصدیق ہو، جس میں اخلاص ہو. تو جو نیک عمل کرے من ذکر أو انثیٰ، مرد ہو یا عورت، تو وہ مؤمن، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو. نیکی آپ کر رہے ہیں، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، آپ کی توحید نہیں ہے، نیکی قبول نہیں ہوگی. ہاں، تو نیکی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مرد ہو یا عورت، اور ساتھ میں ایمان والا ہو. تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ایک معمولی سا، نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پہ جو معمولی سے گڑا ہوتا ہے نا، لائن ایک ہوتی ہے، اتنا برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، اجر و ثواب بڑھا کر گناہ در گناہ دے گا. ٹھیک ایسی ہی آیت سورہ نساء میں ہے کہ جو مرد اور عورتوں میں سے جو نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے حیات طیبہ، خوشگوار زندگی دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین کا کلام جس پر آپ کو ہم کو ایمان ہے، ہمیں ایمان ہے، لیکن عملی زندگی میں ہم ایسا لگتا ہے مانتے نہیں ہیں. ہاں، نیک عمل اور ایمان، یہ دو چیزیں بنیادی طور سے ہم ان کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھی زندگی ملے گی. اور یہاں دنیا کی زندگی، وہاں بھی کہا اور یہاں کہا کہ جہاں جنت میں داخل کیے جائیں گے، ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، یہ عید الاضحیٰ کے موقع سے اللہ کا یہ پیغام. ہاں، اور آج ہمارے سامنے ہماری جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو، ہمارے اوقاف کی زمینوں کو، مسجدوں کو، ہاں، ہماری نسلوں کو جو خطرات ہیں، فتنوں کی یلغار ہے، اس سے بچانے کا یہ مختصر سا نسخہ عید الاضحیٰ ہمیں پیغام دے رہی ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بڑھ کر، اس سے بہترین، اس سے اچھا دین والا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اسلم وجہہ، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا. چہرہ تابع ہوگا تو دل بھی ہوگا، دل اور چہرہ تابع ہوگا تو سارے اعضاء ہوں گے، اور اسی کی طرف انابت ہوگی، اسی کی طرف، اسی سے امید ہوگی، اسی کی طرف، اسی پر توکل اور بھروسہ ہوگا. اسی سے بندہ مانگے گا، بیچ میں واسطے وسیلے نہیں رکھے گا کہ فلاں بابا اور فلاں بزرگ کو بیچ میں ڈال کے اپنے برادے مانگو، اپنی مشکلات کی آسانی کا سوال کروں. اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دے ہوئے. تو کہا انابت میں، ذکر میں، فکر میں، رجا میں اللہ سے جڑ جائے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف پھیر دے ہوئے، تابع بنا دے ہوئے. وہ محسن، اس حالت میں کہ وہ محسن ہو، نیکوکار ہو، احسان کرنے والا ہو. یہاں اہل علم نے کہا یعنی وہ اپنے رسول اور اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کی تابع داری کر رہا ہو. فلاں کا طریقہ، فلاں کا بزرگ کا خواب اور فلاں کا کشف اور فلاں والا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے بس اسی پر عمل کرتا ہو. اخلاص ہو، اسلم وجہہ للہ، اپنے معبود کے لیے مخلص ہو، سب چیزیں صرف عبادت کا کام صرف اسی کے لیے کرنے والا ہو، توحید ہو، اور ساتھ میں جو ہے اللہ کے رسول کی اتباع ہو، تبھی محسن ہوگا. ہاں، ایک دوسری جگہ قرآن میں سورہ لقمان میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وہاں الہ ہے، یہاں للہ ہے، وہاں الہ ہے، اس لیے وہاں ترجمہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، وہ محسن اور وہ نیکوکار ہو. تو ان کے 3-4 معنی بیان کیے گئے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دے، اس کی شریعت کا پابند ہو جائے، اس کے احکامات کو مان لے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائے، چوری، زنا، بدکاری، کسی پر ظلم کرنا، شرک، بدعت، سب سے دور ہو جائے. وہاں یہ نہیں کہ چلو لوگ کر رہے تو میں بھی کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے، اللہ کی شریعت کو مانے، اللہ کے حقوق کو ادا کرے. وہ اور محسن ہو یعنی بندوں کے حقوق کا بھی ادا کرنے والا ہو، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر غیبت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہو رہی ہے تو غریبوں کو گوشت پہنچائے، خود اپنا فریج بھر کے محروم لوگوں کو محروم ہی نہ رکھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، محروموں کو محروم نہ رہنے دے. اس دن ان کے اشک سوئی کرے، ان کا خیال کرے، جو طاقت اور قوت ہے اس کے مطابق غربا، مساکین اور مستحقین کی مدد کرے. وہ سارے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ احسان بھی آ گیا اس حال میں. تو اس نے وہاں کہا سورہ لقمان میں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، دستہ پکڑ لیا. اہل علم نے اس کی تشریح کی کہ اس نے اللہ سے گویا معاہدہ کر لیا. اب جب اللہ سے معاہدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، دنیا میں بھی اس کو ذلیل نہیں ہونے دے گا. آزمائشیں آئیں گی لیکن ذلیل نہیں ہوگا.
کوئی دشمن ان پر غالب نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چیختے چلاتے رہ جائیں, دعائیں سنی نہ جائیں, ان کے گھروں پر بلڈوزر چلتا رہے اور زندگی جو ہے جیلوں میں کٹ جائے بے گناہ ہوتے ہوئے, سنوائی ہی نہ ہو, مال دولت پر حملہ ہو جائے, سب کچھ تباہ ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا, مضبوط تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور سارے چیزوں کا انجام اللہ کی طرف ہے. اور جب اللہ کی طرف انجام ہے, اختیار اللہ کا ہے, کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا, تو ہمارے اوپر بم چلے, ہمارے خلاف سازشیں ہو, ہمارے خلاف قانون بنے, ہمارے گھر توڑ دیے جائیں, کیا اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر ہو رہے ہیں؟ اب پھر یہاں آیت میں آئیے, اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, یعنی اخلاص اختیار کرے, وہ محسن اور سنت کا پابند ہو, شریعت کی پابندی کرے, واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے. اب ملت ابراہیم کیا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں, سناتے رہتے ہیں. یہ لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے جس پر جتنا بولے کم ہے, لیکن میں یہ عرض کروں کہ ہم قربانیاں کرتے ہیں, عید الاضحیٰ مناتے ہیں, اور حج اور یہ قربانی کا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ, حضرت سارہ, حضرت اسماعیل, ان لوگوں بلکہ پورے خانوادے کی بہت ساری چیزوں کو, اعمال کو, سیرت کو تازہ کرتا ہے, جس میں ہمارے لیے بہت ہی عظیم الشان دروس ہیں. آج کی ہماری زندگی میں اس کی ضرورت ہے, ہمارے مسائل کا حل ہے اس سیرت میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بتایا کہ کامیابی, عزت پانے, اللہ تعالیٰ کی مدد پانے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ مخلص بن جائیں, شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیں, سنت اور شریعت کے پابند بن جائیں, تو تیسری چیز کہی, اس کی ایک مثال دی کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جائیں. ملت ابراہیمی, ملت یعنی دین, شریعت, احکامات, اور اس کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ توحید ہے. آگے اللہ نے کہا حنیفاً, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والا, کسی بھی مخلوق کی طرف لو نہ لگا کر صرف اللہ کی طرف لو لگانے والا, اسی سے مانگے, اسی پر بھروسہ کرے, اسی سے لو لگائے. وہ کیسے نہیں دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. یہ حدیث میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اور جس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی, یکسو ہو کر. اب اس میں تھوڑا سا تازہ کیجئے, عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جب قربانی کریں, ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں, آج ہمارے سامنے جو مسائل ہیں آپ غور کیجئے. ابراہیم علیہ السلام مشرک خاندان میں آنکھ کھولتے ہیں, اپنی عقل شعور کو استعمال کیا. قرآن نے کہا, مشاہدہ کروایا اللہ نے. باپ مشرک, سماج مشرک, باپ بت گر ہے, لیکن توحید کو اختیار کیا, کبھی شرک نہیں کیا. ما کان من المشرکین ولم یکن, قرآن بار بار کہتا ہے کہ مشرک نہیں تھے, کبھی نہیں تھے, شرک نہیں کیا, اپنی عقل کا استعمال کیا. یہ لوگ سورج چاند ستارے کو پوچھتے ہیں, بتوں کو پوچھتے ہیں, ان کے اندر کیا طاقت ہے؟ نہ یہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, یہ تو خود نکل رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, یہ کوئی کام نہیں آ سکتے, تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود کسی کے پابند ہیں. تو جس نے ان کو بنایا, ان کو چلا رہا ہے, وہ ہے اصلی عبادت کے لائق رب اور معبود. یعنی اگر ایک آدمی عقل کا استعمال بھی کرے تو حق کو پا سکتا ہے. باپ دادا کی تقلید سے چلے گا نہیں. اگر باپ دادا کی تقلید اور اکثریت دلیل ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر اور اپنی قوم کے دین پر ہوتے. ان کو سمجھایا, باپ کو توحید, باپ کو سمجھایا, گھر سے نکال دیا. قوم کو سمجھایا, قوم نے نہیں مانا, نفرت کی, آخر میں توڑ دیا بتوں کو. نمرود سے مناظرہ کیا, ان سے مناظرہ کیا, جلانے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے جب آگ میں ڈالا گیا, اللہ نے بچا لیا. واقعہ ہم جانتے ہیں, قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے, کس سے کہانی نہیں ہے, واقعہ درس عبرت ہے ہمارے لیے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. آج ہمارے خلاف کتنی آگیں جلائی جا رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی سیاسی پاور تھی, کون سی طاقت تھی, کون سا گروپ تھا, کیا مادی صلاحیت تھی؟ وقت کا بادشاہ, وقت کی قوم پوری کے پوری مخالف اکیلا ابراہیم. جب ان کو ڈالا جانے لگا, اس سے پہلے پوچھا گیا تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ہم تو اس کے در پر جھانک رہے ہیں, امیدیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کٹا ہوا ہے, توحید اور شرک معلوم ہی نہیں ہے ہمیں. ملت ابراہیمی کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے, بولتے ضرور ہیں. مولانا جو بولتے ہیں ہم کو بہت مرتبہ سنا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو کہوں گا, میں تو کہتا ہوں دنیا میں 2/3 سے زیادہ مسلمان توحید سمجھتے ہی نہیں ہیں, ایمان جانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ان کا ایمان صحیح نہیں ہے. ملت ابراہیمی کیا اب بھی موقع نہیں آیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ملت ابراہیمی کو سمجھنے کا عہد کریں, عزم کریں کہ توحید سیکھیں گے, شرک جانیں گے, تاکہ اپنے کو اپنے بچوں کو بچائیں. جو شرک پرور گیا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے توحید کو اختیار کیا, شرک کو ترک کیا, اپنے باپ کو چھوڑا, باپ کے دین کو چھوڑا, ان سے برات کا اظہار کیا. کون سے برات کا اظہار کیا؟
آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے جان بچائی. ہاں پھر ہجرت کی اللہ کے حکم سے، گھر بار چھوڑا. ہم بستر نہیں چھوڑ پاتے، یہ بھی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. ہجرت کی. پھر اس کے بعد راستے میں کیا واقعہ پیش آیا کہ ایک حاکم علاقے کا، وہ آپ کی بیوی حضرت سارہ پر بری نظر سے، برے ارادے سے آگے بڑھتا ہے. حدیث میں بخاری مسلم کی اوخیزہ، ہاں اسے اللہ نے پکڑ لیا گیا. شارحین نے الگ الگ لکھا، اس میں لکھا کہ اس کو ایک قسم کے مرغی کے جیسا دورہ پڑا، یہاں تک کہ وہ اپنا پیر زمین پر پٹکنے لگا. اس نے اشارے سے درخواست کی کہ دعا کر دو، میں اب تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں. ٹھیک ہو گیا. دعا کرنے پر، حضرت سارہ کی دعا کرنے پر، دیکھیے کیسی مومنہ خاتون تھی. عورتوں کے لیے دیکھیے کیا عبرت ہے. مومنہ تھی، اکیلے تھے وہاں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اہلیہ بیوی. عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہے کون؟ وقت کا حاکم، علاقے کا سارا خود مختار انسان. کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. اللہ نے بچایا. دوبارہ پھر اس نے کوشش کی، پھر جو ہے اس کو پکڑ لیا گیا اور زمین پر لوٹنے لگا. پھر دعا کی درخواست کی، اور دوسری مرتبہ جب ٹھیک ہوا تو اپنے لوگوں کو بلا کہا کہ تم نے انسان کو نہیں کوئی اور مخلوق کو بلائے. پھر معافی مانگتے ہوئے حضرت ہاجرہ کو خدمت کے طور پر، خادمہ کے طور پر دیا، جس سے حضرت ابراہیم نے شادی کی اور جس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی ملت کے سامنے رکھیے کہ اس پہ چلیں گے تو اللہ عزت بچائے گا. اللہ نے عزت بچائی نا حضرت ابراہیم کی بیوی کی. ہاں عزت بچائی. کیوں بچائی؟ کیسے بچائی؟ ملت ابراہیمی کا سبق ہے کہ آپ یہ ملت پر کوئی اختیار کر لیجیے اپنی زندگی میں، آپ کی طرف کوئی طاقتور ہاتھ بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو روک دے گا، کاٹ دے گا، بے بس کر دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے. ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی اولاد کا سکھ چاہتا ہے. بوڑھے ہو گئے، دعا مانگی، رب حبلی من الصالحین. حضرت ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ نیک اولاد دے. ملت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء ہے، ابو الانبیاء ہے، امام الحنفاء ہے. دنیا کا کوئی ولی آپ کے پیروں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں بھی سب سے اونچا مقام ہے. لیکن اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ پیروں فقیروں قبروں سے جا کے اولاد مانگتے ہیں. کون پڑھتا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی، ملت ابراہیمی؟ جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں حضرت ابراہیم کو نہیں مانتے، اس واقعے کو نہیں مانتے کہ حضرت ابراہیم خود اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین. اور 80 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اولاد ہوتی ہے بڑھاپے میں. ہاں فلما کیا ہے فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی. جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے لائق ہو گیا، اس عمر میں بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کر دو. بات لمبی ہو جائے گی، میں شارٹ کرتا ہوں. مقصود بتانا یہ ہے ہمارے مسئلے کا حل کیسے ہے ان چیزوں میں. تو حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی، باپ، وہ منظر کیسا تھا؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اسی سنت کی یاد تازہ کرتی ہے اللہ نے جس کو مشروع کیا امت محمدیہ کے لیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم باپ جو ہے کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. آزر نے ابراہیم کی دعوت کو نہ مان کر گھر سے نکال دیا، باپ کو چھوڑ دیا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک گھرانے اور وطن کو چھوڑنے پر اولاد کیسی دی؟ انبیاء کی اولاد دے دی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. باپ نے دعوت نہیں مانی. اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیری گردن ذبح کر رہا ہوں. تو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. جو حکم دیا اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو حکم دیا گیا اسے کر گزریے. بیٹا کٹنے کے لیے تیار. قرآن میں سورہ صافات میں وہ منظر کشی کی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. لٹا دیا، چھری چلانے لگے، آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے سچ، خواب کو سچ کر دکھایا. ہاں اور انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. یہ بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ ان کو تحفے میں دیا، جنت کا مینڈا لا کر دے دیا جبریل علیہ السلام نے کہ اسماعیل کو مت کاٹو، اسے ذبح کرو. اور اسی کو پوری امت کے لیے، ہمارے لیے مشروع قرار دے دیے کہ آج کے دن ہم اس سنت کو تازہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی وہ سنت جب تازہ کر رہے ہیں تو ابراہیم کی ملت کو چھوڑ کر تازہ کر رہے ہیں، تو یہ صرف سطحی ہوا، ظاہری عمل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی. قربانی کا کیسا جذبہ ہے! یہ اللہ سے محبت ملت ابراہیمی کا سب سے بنیادی سبق ہے. اللہ نے آگے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل، دوست بنا لیا. خلت محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے. خلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں صرف 2 لوگوں کو خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے مجھے بھی ویسے ہی خلیل بنایا جیسے ابراہیم کو. ہاں حدیث ہے بخاری مسلم کی. تو دونوں کو خلیل بنایا. باقی دنیا کے جتنے مومنین ہیں، بڑے سے بڑے درجات والے، یہاں تک کہ انبیاء اور مرسلین،
ان کو اللہ تعالیٰ نے محبت دی ہے اپنی طرف سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست بنایا, خلیل بنایا. خلید خلت ایسی محبت کو کہتے ہیں جس کی محبت کے بیچ میں دنیا کی کوئی اور محبت کہیں قطعی طور سے خلل انداز نہیں ہو سکتی, خالص محبت. اب اس محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے جب کہا کہ اپنے بیوی بچے کو بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑا ہے, بیٹے کی گردن پہ تلوار چھری چلا تو چلا دی, ہجرت کر جاؤ گھر بار چھوڑ دو چھوڑ دیا, 80 سال کی عمر میں کہا ختنہ کر لو, کر ڈالا. جب جو حکم دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب بھی ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو حضرت ابراہیم نے ہر کلمے کو, ہر حکم کو پورا کیا. پھر اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں تجھے امام بنانے والا ہوں. یہاں ملت ابراہیمی کا سبق. آج ہم پست ہیں, دوسروں کے محکوم ہیں, ہاں غلام ہیں, توڑے مارے توڑے جا رہے ہیں. امامت اور قیادت کا مقام تھا ہمارا. ملت ابراہیمی ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم جب اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں تو اللہ نے امام بنا دیا. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی امامت ملے, دنیا میں آدمی شہرت چاہتا ہے, بڑا پن چاہتا ہے, عہدوں کے لیے لوگ لڑتے مرتے رہتے ہیں. عہدوں کے لیے مت لڑیے, عہدوں کے لیے مت مریے. عہدہ اور بڑا پن چاہیے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں اپنے آپ کو پورا اتارنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ خود امامت دے دے گا, اللہ تعالیٰ خود بڑا عہدہ دے دے گا, دنیا میں نام دے دے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی امامت دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آپ کی نسل کے باہر آیا ہی نہیں. یہودی ہو, نصرانی ہو, مسلمان ہو, یہاں تک کہ مشرکین مکہ تھے, سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اور تعظیم کرتے تھے. اللہ نے یہ مقام دیا. تو دنیا میں عزت چاہتے ہو تو ابراہیم کی ملت, حضرت ابراہیم کو عزت دی. ہم اس طریقے پہ چلیں گے تو عزت پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کو, اب یہاں اسی کو الٹ دیجئے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور محسن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بناتا ہے, دوست بناتا ہے, اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اب اللہ تبارک اس کے گھر پر بلڈوزر چل رہا ہے, اس کی عزت پامال ہو رہی ہے, اسے کھیلا جا رہا ہے, اس کے بچوں کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا جا رہا ہے, مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, لوگوں نے کھلونا بنا لیا, مار کاٹ رہے ہیں, کہیں غزہ میں مارے جاتے ہیں, کہیں ہندوستان میں توڑے پھوڑے جاتے ہیں, کہیں کوئی عزت نہیں ہے, کوئی وقار اور کوئی معیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ہم نے عمل ہی نہیں کیا. آئیے اس کو سمجھیں کہ عزت چاہیے تو ملت ابراہیمی میں, جان بچانا ہے ملت ابراہیمی, گھر بچانا ہے ملت ابراہیمی, اس کا نسخہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ملت ابراہیمی کا کوئی اختیار کرنے کا نبی کو حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے. میرے پروردگار کا یہ احسان ہے, صراط مستقیم دیا ہے. ہم اور آپ اس صراط مستقیم کو جانتے ہیں کیا؟ قرآن اور حدیث لوگ مسلک جانتے ہیں, صراط مستقیم نہیں جانتے, ملت ابراہیمی نہیں جانتے. صحیح عقیدہ, صحیح ایمان, رسول کا صحیح منہج آج مسلمانوں کے بیچ میں اجنبی بن گیا ہے. صحیح بات پیش کرو تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے, ارے اتنے لوگ نہیں کرتے ہیں یہ کیا ان کو نہیں معلوم, کوئی نہیں جانتا, سب دوسروں کو دیکھ رہے ہیں, دین کے معاملے میں دوسروں پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی غفلت, اتنی بڑی کوتاہی, اتنا بڑا جرم, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی. یہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کرے گا. ہماری زندگی کا کون سا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہیں ایمانداری نہیں ہے, ہاں چوری ہے, بے ایمانی ہے, دھوکہ ہے, ہاں نفاق ہے, شرک ہے, کفر ہے, بدعت ہے. کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ تو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہاں ہوئے؟ اور جب اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے حوالے نہیں کیا, گناہ اور معصیت کر رہے ہیں, تو کیسے ہم بچیں گے؟ اب آپ کتنی بھی تدبیر کر لیں, کوئی سیاسی پارٹی بنا لے, عہدہ پا لے, فلاں وزیر, منسٹر, کلیکٹر, ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ بن جائیں, آپ بچ نہیں سکتے ذلیل ہونے سے, پکڑے جانے سے, جبکہ ملت ابراہیمی کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر عزت اور چاہیے تو اللہ نے یہ نعمت جو دی ہے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, آپ کہیے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے. دیناً قیاماً, ایسا دین جو سیدھا سادہ ہے, صحیح راستے پر چل. یہ قیام بہت اہم تشریح کا محتاج ہے. شارٹ میں کہوں کہ ہر دنیا اور آخرت کے ہر خیر تک پہنچانے والا یہی دین ہے, صحیح تعلیم ہے رسول کی, اور ہر شر سے بچانے والا, دشمن سے بچانے والا, سازشوں سے بچانے والا, حملوں سے بچانے والا, فتنوں سے بچانے والا, گمراہیوں سے بچانے والا, یہی دیناً قیاماً ہے. ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم کا ملت, ابراہیم کی شریعت ملت ہے جو یکسو ہونے والے تھے. ہاں اللہ نے آگے فرمایا کہ کل کیا شاکر ان صلاتی ونسکی ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے کہ میری نماز, میری قربانیاں
میرا جینے کے جتنے اعمال ہیں سب اللہ کے لیے، میرے مرنے کے لیے جو مقدر ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر ہم اپنے اندر اللہ کے لیے والا جذبہ یعنی اخلاص پیدا کر لیں تو ہمارا پیشاب پاخانہ کرنا، کھانا پکانا، کھانا کھانا، دنیا کا کوئی بھی کام کریں اللہ کے مرضی اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کریں گے، سب عبادت ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے اس دنیا کو بنانے میں چلانے میں کوئی شریک نہیں، ویسے عبادت کے حقدار ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بذالک امرت، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں یا میں پہلا آدمی نہیں ہوں، میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ قربانی کرتے ہوئے بھی ہم یہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ عید الاضحیٰ کا یہ پیغام، قربانی کے وقت کے کہے جانے والے یہ کلمات ہم اپنی زبان سے اپنے دلوں میں اتاریں گے، اور دلوں سے پھر اپنے اعضاء و جوارح میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ میرے بھائیو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کے موجودہ دور کے مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں کے حل کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ابراہیم کی ملت کو دنیا ظاہر اور باطن میں اختیار کرنے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ملت ابراہیمی کا سچا پیروکار بنا دے، ہمیں مومنین خالصین میں شامل فرما دے پروردگار۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے یہاں حاضر ہونے کو جو مرد اور خواتین حاضر ہوئے ہیں، انہیں اسے قبول فرما، ہماری نیتوں کو درست کر دے، ہمیں ہر عبادت، ہر کام میں اخلاص والا بنا دے، سچا مومن بنا دے، ملت ابراہیمی کا پیروکار بنا دے، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، اتباع کرنے والا، اور ان سے ویسی محبت کرنے والا جس میں خالص اتباع ہو، جیسی تو نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق ہمیں ویسی ہی محبت کرنے والا بنا دے۔ اور پھر اس محبت اور اس عمل کی برکت سے پروردگار تو ہمیں، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے جوانوں کو ہر قسم کے دنیا کے فتنوں سے، پریشانیوں سے، منصوبوں، مخالفانہ منصوبوں سے اور دشمنوں کے حملے سے، ان کے یلغاروں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج ہم ہر طرح سے بےکس ہیں، کمزور ہیں، اور ہم جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے پروردگار کہ ہم تیرے دین سے عملی طور پر برگشتہ ہیں، لیکن پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے اندر اگر توبہ کے اندر اخلاص کی کمی ہے پروردگار تو تجھی سے مانگتے ہیں کہ ہمیں بھرپور اخلاص دے، مانگنے کا سلیقہ دے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو جو یہاں مانگ رہے ہیں اور جتنی بھی مانگ رہے ہیں، حج پر ہمارے جتنے بھائی دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو تو شرف قبولیت بخش دے رب العالمین، اور ہمارے زندہ مسلمانوں پر تو رحمت فرما، جو گزر گئے ہیں پروردگار ان پر بھی تو رحم فرما، انہیں اپنی بخشش کے دامن میں سمیٹ لے پروردگار، انہیں ہر قسم کے عذاب قبر سے اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے تو تحفظ عطا فرما پروردگار، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہم سب پر رحم فرما پروردگار، تیرے جو بھی بھلائیاں تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے پروردگار، وہ ساری بھلائیاں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تو جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے پروردگار، وہ ساری چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے ہماری عزت کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کی نسل کے لیے، ہمارے گھروں کی برکت کے لیے، اے اللہ تو وہ ساری خیر اور بھلائیاں دے دے، ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں، اپنے رزق اور فضل کے معاملے کو کشادہ فرما دے پروردگار، جتنے بھی شرور فتنے جن سے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی تھی پروردگار، ہم ان سارے فتنوں اور پریشانیوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں پروردگار، ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اور جنت کی طرف لے جانے والے سارے اقوال اور افعال جو ہماری طاقت اور قوت میں صبر پروردگار اس کی بھی ہمیں توفیق دے دے، تاکہ ہم آسانی سے جنت کی منزل تک پہنچنے کے لائق ہو جائیں، تیرے جناب میں اس کے حقدار قرار دے دیا جائے پروردگار، ہم تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور وہ سارے اقوال اور افعال جو جہنم تک پہنچانے والے ہیں پروردگار اس سے بھی ہمیں دور رکھ، ہمیں محفوظ رکھ پروردگار، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مانگی ہے وہ ساری دے، اور تیرا جو بھی فیصلہ ہو پروردگار وہ سارے فیصلے ہمارے حق میں خیر کی شکل میں بنا دے۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ
عاجله وآجله ما نعلم وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا خشيتك التي يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع البلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.